الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو اس پرنور مجلس کے اندر بیٹھنے کی اور کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے خاص بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا کے اندر جا کر جو بگڑی ہوئی انسانیت ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کیا جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بندہ بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبوت کا دروازہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن جو انسانیت ہے اس کو راہ راست پر کون لائے، کون کی رہنمائی کرے، اس کا انتظام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر ایک جماعت کی تشکیل کرتے ہیں، اور مسجد نبوی کے بغل میں ایک چبوترا بنایا جاتا ہے، اور اس چبوترے پر چند صحابہ کرام کو متعین کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ دین کو اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں گے اور وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یعنی باقاعدہ طور پر ایک مدرسے کی شکل میں چند لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کو کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھے اور دوسرے لوگوں تک اس دین کو پہنچائے۔ اسی چبوترے سے ایک ایسے صحابی بھی ہیں کہ جن کو دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ کھول کر دیکھ لیجئے، کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس صفحے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود نہ ہو، کہ انہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے تج دیا کہ ہر وقت اسی در نبوی پر پڑے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو حاصل کر رہے ہیں، دین کو حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہی وہ صحابی ہیں کہ جو دوسروں کو حدیث پہنچا رہے ہیں، کہ انہی کے ذریعے سے یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ان کی جد و جہد کوشش کا نتیجہ تھا کہ بہت ساری حدیثیں، دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہم تک پہنچا ہے، یہ ان صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام ہیں جو اس چبوترے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک مدرسے کی تشکیل کی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، مدینے کے اندر اور مدینے سے باہر بہت سے ایسے مدارس بنائے گئے، بہت سی ایسی خانقاہیں بنائی گئی، بہت سی ایسی چیزیں بنائی گئی کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم لوگ تو اپنی خرید و فروخت کے اندر مشغول ہو، تم اپنی بازاروں میں مشغول ہو، ارے مسجد نبوی میں جا کر دیکھو کہ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ جو یہ بات سنتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی تقسیم ہو رہی ہو، یا جو چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں بطور برکت کی وہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی چیز دستیاب ہو جائے، ہمیں بھی کوئی چیز مل جائے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کوئی حدیث کا تکرار کر رہا ہے، کوئی مسئلے مسائل کا تکرار کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے دین کی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد واپس آتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم نے تو کہا تھا کہ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے وہاں چند لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند کر رہے ہیں، کہ کچھ لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کچھ لوگ حدیث کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کچھ لوگ مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں، مسائل کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ کہا ہاں ہم نے یہ تو دیکھا ہے۔ تو کہا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ وہ دین چھوڑ کے گئے، وہ تعلیم چھوڑ کے گئے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تاکہ وہ تمام امت تک اس دین کو پہنچا دے، تاکہ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر آ جائیں۔ تو سارے کے سارے لوگ کہتے کہ ہاں ہم نے تو یہ دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین جو ہے چھوڑ کے گئے ہیں، تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے وہ یہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ، کہ نبی آپ پڑھیے، کہ جس امت کو سب سے پہلا جو سبق دیا گیا وہ سبق ہی یہی دیا گیا کہ تمہیں پڑھنا ہے، کہ اگر تم پڑھو گے تو دنیا میں بھی تمہاری ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی تمہاری ترقی ہوگی، کہ ترقی کی جو معراج ہے وہ تمہیں تعلیم سے حاصل ہوگی۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، نہ اخروی علم حاصل کر رہے ہیں، نہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات ہم کو دیے تھے، تعلیم کی جو اہمیت ہمیں بتلائی تھی، اس اہمیت کو بھی ہم پیش نظر نہیں رکھ رہے ہیں، اور دنیاوی مشاغل میں اس طریقے سے ہم مشغول ہو گئے ہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوی علوم کو حاصل کیا جائے، تاکہ جو ہے ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو، ہماری اخروی زندگی بھی اچھی ہو۔ یہ جو مدارس کا نظام ہے وہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، علماء کرام، غرض کے ہر ایک نے اس طرز سے جو ہے تعلیم کو سیکھا اور سکھایا ہے۔ یہی طرز دستور جو چل رہا ہے وہ ہمارے علاقوں کے اندر چل رہا ہے، کہ اس طریقے سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تم آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس مقصد کے تحت آئے ہو، کس لیے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو سکھائی جائیں گی وہ مدارس کے اندر ہی سکھائی جائیں گی، مدارس کے اندر ہی بتایا جائے گا کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، تمہیں اپنے اولاد کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو سکھائی جائیں گے اور جو مسائل بتائے جائیں گے، مدارس والے ہی بتائیں گے اور مدارس کے اندر ہی سکھائی جائیں گے۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کے لیے مدارس کے اندر داخل کریں اور ہر طریقے سے ہم مدارس کی مدد کرنے والے بن جائیں، کہ مدارس کو جس طریقے سے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے بہت سے اس کے اخراجات ہوتے ہیں جس کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر طریقے سے ہم مدارس کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ جو آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم مکمل طور پر زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعید سنائی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہی مال و دولت ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور جو ہے جو اس کو ڈسے گا، اور بعض جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ جو سونا اور چاندی ہے اس کو تپایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ خوب اچھی طریقے سے تپ جائے گا تو اس انسان کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، غرض کی اس طریقے سے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور مکمل طور پر ہم زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں اور مدارس کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم مدارس میں اپنے جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے تو میرے بھائیو دوستو، علماء کرام کا کہنا ہے کہ دو طریقے کے ثواب تمہیں حاصل ہوں گے۔ ایک ثواب تو جو مسکین مساکین ہیں ان کو جو ہے مال و دولت دینے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب یہ ہوگا کہ اس میں علم دین کی جو ہے علم دین کے اندر گویا کہ اضافہ آپ پیدا کر رہے ہیں، علم دین کی مدد کر رہے ہیں،